جس اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت و حکمت سے پیدا کیا، کیا اللہ تعالیٰ بت کے برابر ہو سکتا ہے؟ یا بت کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے برابر ہے، جو کسی چیز کو نہیں بناتا، عاجز ہے، بے قدرت ہے؟ تو عقل مند کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت چھوڑ کر عاجز اور بے اختیار بتوں کی پوجا کرے یا انہیں عبادت میں اللہ کا شریک مانے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ شکر کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے گن کر بتا دو، تو انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ تو جب نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو ان نعمتوں کے شکر کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو پھر کتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود، شکر کو ادا کرنے سے قاصر ہونے کے باوجود، وہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دے، اللہ کے برابر بتوں کو ٹھہرائے اور بتوں کی پوجا کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ تمہارے تمام اقوال، تمہاری تمام باتیں، تمہارے تمام افعال، تمہارے تمام کام، تمہاری سوچ فکر، تمہارے خیالات، تمہاری سرگوشی، سب اللہ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، یعنی جو کافر بتوں کو پوجتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بت کچھ بھی نہیں بناتے، یہ خود بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشا ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں یعنی بے جان ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے مجبور، بے جان، بے علم خدا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ بتوں کے رد میں ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ بت جو ہیں وہ بے جان ہیں، ان میں جان نہیں، وہ زندہ نہیں، بے جان پتھر ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ قیامت واقع ہوگی اور لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو ان بتوں کو خدا سمجھنا، الہ معبود سمجھنا، ان کی پوجا کرنا انتہائی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ آیات کا نزول بتوں کی مذمت میں ہوا، لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر بعض نادان انبیاء، فرشتوں اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جو ولی ہیں، جو نبی ہیں، جو فرشتے ہیں، انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساری غلط تعویل کیوں کرتے ہیں کہ وہ والذین یدعون من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، اور پھر اس میں وہ اضافہ کرتے ہو، کہتے ہیں جن فرشتوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو تم پکارتے ہو۔ اب سوچیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بتوں کا ذکر ہے، پتھر کے اور لکڑی کے بنے ہوئے بے جان بتوں کا۔ آیت کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی، لیکن اس طرح غلط تعویل کر کے
معنی بدلنا یہ تو کفر ہے. قرآن کے معنی کی تحریف یہ انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزامات لگانا. بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت میکائیل روزی دیتے ہیں. بچے کا عقیدہ ہے. اب اس پر کوئی کہہ دے یہ تو شرک ہے. روزی تو اللہ دیتا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کی لگائی ہے. بارش وہ برساتے ہیں، روزی تقسیم وہ کرتے ہیں، اور حضرت میکائیل بھی حضور کے غلام ہیں. در حقیقت ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے اور ان نعمتوں کو تقسیم کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اور یہاں تو ان کی مذمت ہے جنہیں خدا سمجھتے ہیں. یہ لوگ جن بتوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں، اس بات کی مذمت کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں. پورے قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو طاقتیں دی ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نیک بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے، بیماروں کو شفا دیتے، اندھوں کو آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح ڈالتے؟ یہ سب اللہ کے اذن سے وہ کرتے. تو یہی تو الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے طاقتیں رکھتے ہیں. وہ خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو غلط ترجمے و تفسیر سے محفوظ فرمائے. سورہ نحل کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.